اس چینل کے ذریعے پیش کیے جانے والے مختلف دینی پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے اس چینل کو آپ خود بھی سبسکرائب کر لیں اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر کر کے ثواب جاریہ حاصل کریں۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ہو سکتا ہے وقت تھوڑا زیادہ ہو جائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے شکایت کی کہ میرا بچہ حق تلفی کرتا ہے، میرا بچہ میرے حقوق ادا نہیں کرتا، میرا بچہ میرے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتا، آپ ذرا بتلائیے کہ باپ کے کچھ حقوق اولاد پر ہیں یا نہیں ہیں؟ کہا کیوں نہیں، اسلام نے عرض کیا، قرآن نے بتلایا، اس لیے میں نے بھی یہ آیت جو خطبے میں پڑھی والدین کے حقوق ہی کی آیت پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں، حقوق تو ہے، کہا میرا بچہ تو میرے حقوق ادا نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بلوایا، اس بیٹے کو، اور کہا کہ یہ تیرا باپ ہے اور یہ تیرا باپ تیرے سے بارے میں شکوہ کرتا ہے کہ تو اس کے حقوق کو ادا نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا کہ امیر المؤمنین اگر بات آئی ہے فیصلے کی تو آپ میری بات بھی سن لیں۔ کہا بتلا۔ تو اس نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین کیا صرف اولاد پر والدین کے حقوق ہیں یا والدین پر بھی اولاد کے کچھ حقوق ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں، والدین کے بھی حقوق ہیں، یعنی جیسے بچوں پر والدین کے حقوق ہیں ایسے ہی والدین پر بھی بچوں کے حقوق ہیں۔ تو اس نے کہا کہ امیر المؤمنین ذرا بتلائیے کیا کیا حقوق ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب سے پہلا حق تو یہ کہ اپنے اس بچے کے واسطے وہ صحیح نکاح کرے۔ پہلا حق، نکاح کا اصل مقصد نیک اولاد کا وجود میں آنا ہے، اصل مقصد یہ ہے نکاح کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایات میں بتلائے ہیں ماں باپ پر اولاد کے کیا حقوق ہیں، اس میں ایک حق حضور نے فرمایا کہ آدمی صحیح نکاح کرے۔ حضرت عمر نے فرمایا صحیح نکاح کرے، اور پھر فرمایا کہ دوسرا یہ کہ بچہ پیدا ہو تو اچھا نام رکھے، اور پھر تیسرا یہ کہ جب بچہ بڑا ہو جائے قابل ہو جائے تو اس کو اچھی تعلیم دے۔ یہ بنیادی طور پر 3 حقوق ہیں، اور اس سے پہلے میں نے روایت بتلائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو لڑکا یا لڑکی پیدا ہو اس نے ان کا اچھا نام رکھا، ان کی اچھی تربیت کی تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، آقا نے فرمایا۔ تو اس نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین ذرا پوچھئے میرے باپ سے کہ اس نے نکاح کون سا کیا؟ ایک حبشی باندی سے اس نے نکاح کیا، اور جب میں پیدا ہوا تو میرا نام جعل رکھا۔ جعل اس زمانے میں عربی میں پاخانے کے کیڑے کو کہتے ہیں۔ نکاح اس نے آزاد عورت سے وہ کرنے کے قابل تھا، لیکن باندی بھی حبشی باندی سے جو اس زمانے میں بالکل کم قیمت والی تھی اس سے نکاح کیا۔ میں پیدا ہوا تو میرا نام جعل رکھا، پاخانے کا کیڑا۔ اور تعلیم کا عالم یہ ہے کہ اس نے آج تک مجھے ایک آیت بھی قرآن مجید کی نہیں سکھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نکل یہاں سے، باپ کو نکالا کہ تو اپنی اولاد کی تربیت تو نہیں کر سکا تو کیا دعویٰ کرتا ہے کہ تیری اولاد تیرے قابل بن سکے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا شخص ذرا ہر ایک ساتھی کو بشمول میرے، میں اپنے آپ کو آپ سے الگ نہیں کر رہا ہوں، میں آپ سب مل کر غور کریں کہ میں میرے بچے کو کتنا دیندار کتنا مسلمان بنایا ہوں۔ ہمارے نکاح میں میرا معمول یہ ہے کہ صاحب میں خود غیروں کی تقلید میں سر پہ گلابی پگڑی بن کے نکلتا ہوں تو میری اولاد کہاں سے دیندار بنے گی؟ بارات نکلتی ہے گلابی پگڑیاں سر پہ باندھ کر، جو باضابطہ غیروں کا طریقہ ہے، لیکن باندھ رہے، بڑے فخر کے ساتھ بارات چل رہی ہے، ناچ رہے ہیں بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ناچ رہے ہیں گانوں کی تھرک پر، اور باپ بے شرم بات پھیر کر دیکھ رہا ہے، مسکرا رہا ہے، چھوٹا بچہ ناچ رہا ہے۔ گھروں کے اندر ڈانس چلتا ہے، باپ اور ماں تالیاں مار مار کے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ ہماری سوسائٹی ہے مسلمانوں کی۔ کیا ہم میں سے کوئی آدمی یہ گواہی دے سکتا ہے کہ رات کے کھانے پر ہم ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اور میرا چھوٹا بچہ اپنی توتلی زبان سے کھانے سے پہلے کی دعا پڑھاتا ہے اور ہم سب پڑھتے ہیں؟ ہم میں کہ ہر ساتھی اس وقت دل پر ہاتھ رکھ کر غور کر کے بتلائے مجھے، کیا ہمارے گھر میں یہ ماحول ہے؟ کیا سونے سے پہلے ہمارے گھر میں یہ ماحول ہے کہ ہمارا بچہ دعا پڑھائے سونے کی؟
رات سونے تک ہم لوگ ٹی وی پر رہیں گے، چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل رہے گا، ویڈیو گیم کھیلتے رہیں گے اور اسی میں بچے سوتے جائیں گے۔ اب تو عالم یہ ہے کہ بچے بات بھی کر رہے ہیں تو وہ کارٹونوں کے انداز کی باتیں چل رہی ہیں، بچوں کی، چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبانوں پر کارٹون دیکھتے دیکھتے صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک۔ پہلے زمانے کی مائیں اپنے بچوں کو گود میں لے کر جو لوریاں دیا کرتی تھیں وہ ان کے اسلام کے مجاہد بننے کی دیا کرتی تھیں، اور آج ہماری مائیں یہ چاہتی ہیں کہ بچہ نہیں ستا ہے تو اچھا ہاتھ میں موبائل دے دیا، وہ گیم اور کارٹونز دیکھتے ہوئے بچہ سو جا رہا ہے، اسے ماں کی گود میسر نہیں ہے، اسے باپ کا شفقت اور پیار نہیں ہے۔ آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر اپنی اولاد کو مہینے میں ایک مرتبہ آؤٹنگ پر آپ لے کر چلے جائیں، من مائی من چاہی ہوٹل میں بیٹھ کے کھلا دیں، وہ جو چاہے کر لیں، اور آپ نے حقوق ادا کر دیا، آپ اسپینڈ کرتے ہیں اپنے اوقات اپنی فیملی کے ساتھ، میرے بھائیوں غلط فہمی میں شریک ہیں آپ لوگ۔ صحیح معنوں میں تربیت یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو اپنا وقت دیں، ان سے مذاکرہ کیجئے، ان کے ساتھ بیٹھیے، ان کے ساتھ دینی مذاکرہ کیجئے، دعا کتنی تمہیں یاد ہے، کتنا تمہیں قرآن یاد ہے، اتنا تو سوچئے۔ اور یہ چیزیں پاسبل ہیں، ممکن ہیں۔ ہم میں کا ہر ایک ساتھی یہاں سے اب عزم لے کر اٹھے کہ میری مسجد میں مکتب قائم ہوگا، میں مکتب قائم کرنے کی فکر کروں گا، میں اگر کسی مسجد کا مصلی ہوں تو ان مسجد کے ذمہ داروں سے بات کر کے وہاں مکاتب کا یہ نظام قائم کروں گا۔ 1 گھنٹہ، صرف 1.25 گھنٹہ چاہیے آپ کے بچے کا، اسکول سے آنے کے بعد علاقے کے اعتبار سے، محلے کے اعتبار سے کون سا وقت ان کے واسطے سوٹیبل ہے، وہ وقت متعین کر کے وہ نگرانی کے اندر، ایسا نہیں بچے آئے پڑھ لیے ہوا گیا، وہ نہیں، نظام کے ساتھ، وہ تعلیم کے ساتھ، جہاں آپ کے بچے کو عقائد بتلائے جا رہے ہو، جہاں آپ کے بچے کو قرآن پڑھایا جا رہا ہو، جہاں آپ کے بچے کو پورا سسٹمیٹک، جیسے اسکول کا نظام سسٹمیٹک ہوتا ہے، ایسے ہی یہ جو وفاق المکاتب کی میں نے بات کہی، میں کوئی وفاق کا ایڈورٹائز نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، میں صرف ایک ماڈل دیا، ایک نمونہ دیا آپ کے سامنے، جیسے وہ وفاق المکاتب کا جو طریقہ کار ہے وہ طریقہ ہونا چاہیے۔